تو قبرستان پکی قبروں سے بھرے ہوئے ہیں. اجازت نہیں ہر بندے کو قبر پکی بنانے کی. مخصوص آپ عراق چلے جائیں، اردن چلے جائیں، ساری قبر صحابہ کرام کی پکی ہیں. کیا فتویٰ لگائیں گے آپ عربی علاقوں میں چلے جائیں، ایران چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں، کئی قبریں ملک کے ملک بھرے پڑے ہیں. یہ فتویٰ صرف ہمارے پاکستان کے مزار کے لیے رہ گیا کہ جی فلاں قبر پکی ہے، حرام منانا. جو شے حرام ہے، یاد رکھیں میرے معزز ناظرین، حرام جب کوئی کہے، مثلا خضاب لگانا حرام، قوالی سننا حرام، داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا حرام، یا رقص کرنا حرام، جب کوئی حرام کہے تو ایک اصول یاد رکھ لیجئے گا. حرام کی سب سے پہلے ڈیفینیشن پوچھیں، حرام بنتا کیسے، کہتے کس کو، اس کی تعریف کیا. ایک بات، وہ حرام جس کو آپ حرام ثابت کر رہے ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو یہ معلوم ہو حرام کیا. آیا اللہ پاک نے حرام کہا؟ آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا؟ آیا اس کی ڈیفینیشن بتا دی؟ آیا اس کو ایکسپلین کر دیا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو شارع ہوئے اور شارح ہوئے، اس بات کو جب حضور بیان کر دیں کہ یہ حرام ہے، جیسے خنزیر حرام ہے، شراب حرام، حضور نے پہچان کرا دی. احادیث میں باب کام پہچان کرا دی. اب وہ حرام ہے، قطعی ہے، حتمی ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. ایک بات. دوسری، ہمارے ہاں کوئی وہ سن رہا ہو ڈانس، کوئی رقص کر رہا ہو تو فتویٰ لگا دیتے یہ بھی حرام ہے. سن لیں، رقص خود حرام نہیں. کوئی گیت سنتا ہے، قوالی سنتا ہے، اس پر محدثین نے بڑے خوبصورت مواد کو جمع کیا. ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں تو لکھا کتابچہ، لیکن افسوس کے کہنا چاہتا ہوں ان کے بیٹوں نے وہ حصہ نکال دیا. لیکن وہ مواد الحمدللہ کتابوں میں موجود. اس میں بھی انہوں نے اس کی بڑی تشریح کی ہے کہ یہ جو رقص ہے، قوالی ہے، یہ قوالی کے آلات ہیں، اس میں آیا حرام کا اطلاق ہے. جمہور جو ہیں، جمہور انہوں نے احادیث نبوی سے اس بات کو نکالا ہے کہ مطلقاً یہ ڈول، یہ ڈف، اس کو مطلق حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بخاری میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت میں بچیوں نے دف بجا کر رقص بھی کیا، اور صدیق اکبر نے ان کو منع بھی کیا. اور جب منع کیا تو آقا دو جہاں نے فرمایا اے ابا بکر دعہن لکل قوم عید وہذا یوم عیدنا. بخاری کے الفاظ، فرمایا ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ عید کا دن تھا. اور آقا نے فرمایا اے ابو بکر آج ہماری عید کا دن ہے، ان کو گانے دو. وہ گا بھی رہی تھیں، رقص بھی کر رہی تھیں، اور دف بھی بجا رہی تھیں. اس حدیث کو تمام شارحین حجت مانا کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے، مکہ کا نہیں. اور جس شے کو نبی منع کرے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حدیث متواترہ ہو. 4 قسمیں یاد رکھ لیں: حدیث متواترہ، حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف. کوئی آپ کو کہے ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا حرام ہے تو حرام کے وقت پکڑ لیں. خضاب لگانا حرام ہے، اس پر بڑی کتابیں آ گئی ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں کہ جی جو ایسا کرے گا ایسا. حرام اسلام میں یہ 2 چیزیں یاد، ایک حلال اور حرام. اسلام میں حلال کی تو حد ہی کوئی نہیں، حرام تھوڑے. تو حرام کے لیے 4 حدیثوں کے درجے یاد کر لیں کہ حرام جس شے سے ثابت ہوتا ہے وہ حدیث درجے میں متواتر ہوگی، تب اس درجے والی حدیث سے حرام کا اطلاق ہوگا اور وہ شے حرام ہوگا. اب پیچھے ہے صحیح، حسن، ضعیف. ان سے حرام ثابت ہی نہیں ہوتا. علم اصول الحدیث کے محدثین کا اور ائمہ کا اور امہات الکتب میں یہ قانون پڑھ لیجئے. میرا نہیں ہے نا، میں تو طالب علم، ایک جاہل سے طالب علم. کل علم اصول الحدیث میں یہ بات درج ہے کہ حرام ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا قول اور شارع تاجدار کائنات ہوں گے، اور حکم تواتر کا ہوگا. اگر متواتر حکم نہیں ہے تو اس سے امام حجر عسقلانی نے اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی اس پر رسالہ لکھا کہ جتنی احادیث صحیح ہیں وہ خبر واحد کے درجے میں.
تو جو خبریں واحد ہے اس سے حرام بنتے ہی ثابت ہی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں حرام کہنے میں 1 منٹ لگتا. حرام، فلاں کام حرام، فلاں کام حرام، ثابت کون کرے؟ وہاں ہوا نکل جاتی، بچی ٹھیک ہے حرام.